عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ جس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں وہ رمضان کے تعلق سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے چن لیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسے مہینے کے استقبال کے لیے چن لیا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام ہی مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو اور تمام ہی سامعین کو رمضان جیسے عظیم مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلے تو رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ انسان کو جتنی وہ چیزیں جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ تمام چیزوں کو انسان سے دور کر لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپس میں محبت کا یہ مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ مہینوں کے نام تو عربوں نے رکھے، لیکن اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ رمضان کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ تو صحابہ خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں، وہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ صحابہ خاموش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کون آ رہا ہے؟ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کوئی دشمن آ رہا ہے، ہم جنگ کے لیے تیار رہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، وہ آ رہا ہے، آ رہا ہے۔ صحابہ پریشان، کون آ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ کیا پیارا انداز تھا لوگوں کو اس کی اہمیت بتانے کا کہ یہ رمضان المبارک کی اہمیت ہے۔ اس کی سب سے بہترین تیاری جو آپ کو کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں جس کی بخشش اللہ رب العالمین نہیں کرتا ہے۔ پہلا تو وہ انسان جو مسلسل شراب کا عادی ہو، حرام چیز میں ملوث ہو، مسلسل ملوث ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی بخشش نہیں کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی اگر وہ شراب کا عادی ہے، مسلسل شراب کا عادی ہے، اور اس سے پہلے بھی ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کی بخشش نہیں کرتا ہے۔ دوسرا وہ انسان جو والدین کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اونچے بول بعض اوقات ہو جاتے ہیں، والدین کے ساتھ تیز آواز میں بات ہو جاتی ہے، یہ نافرمانی میں شامل نہیں ہے، بلکہ عقوق کا لفظ لایا گیا۔ عقوق کہتے ہیں چور چور کر دینا، یعنی جس کی وجہ سے والدین گھٹ گھٹ کر رو رہے ہوں، والدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، تو ایسے شخص کی بھی اللہ رب العالمین بخشش نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے والدین تکلیف میں رہ رہے ہوں۔ اور تیسرا وہ انسان قاطع الرحم، جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے۔ یہ سب سے اہم، رشتہ داریوں کو توڑنے والے کی بھی اللہ رب العالمین بخشش نہیں کرتا ہے۔ یہ کن لوگوں کی طرف سے ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی چاچا سے اچھے تعلق نہیں رکھتا ہے، ماموں سے اچھے، جو اپنے ماں باپ کی طرف سے رشتہ داری اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اس کو نہیں نبھاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہی ہیں، سڑے ہیں، میں کہاں ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا ہے۔ اور خاص طور پر میں خواتین سے کہوں گا کہ جب وہ ایک عہدے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کے اندر عجیب طریقہ کا رویہ رکھتی ہے۔ وہ فار ایگزامپل اگر وہ ساز بن جاتی ہے تو اپنے بہو کے اوپر عجیب طریقے کا رویہ رکھتی ہے، تو اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا، ان سے بات چیت نہیں کرنا، تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی بخشش بھی نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے، خاص طور پر خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے روٹھ جاتے ہیں، مجھے کھانے کے لیے دعوت نہیں دی، ہم ایک دوسرے کے گھر نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کے گھر نہیں جائیں گے، تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں
ختم کر. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا ہو گیا, آپ خود سے کہہ لیجیے نا, آپ ہمیں دعوت کیوں نہیں دی, میں آ جاتا ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے درمیان محبت بھی باقی رہتی ہے اور اللہ رب العالمین بھی خوش ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اکثر خواتین جو اپنے گھروں کو برباد کر دیتی ہے. اللہ رب العالمین تیسرا جو قاطع الرحم کہا جاتا ہے, جو ماں باپ کی طرف سے جو رشتہ دار آتے ہیں جیسے ماموں, چاچی, خالہ وغیرہ, ان لوگوں سے اچھے سلوک رکھنا, ان کے ساتھ بات چیت کو ہمیشہ قائم رکھنا. یہ لوگ اگر کوئی اس کا اپوزٹ کام کرتا ہے, قطع رحمی کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں کرتا ہے, بخشش نہیں کرتا ہے. اور چوتھا وہ انسان جو دل میں بغض, حسد, کینہ, کپٹ لے کر بیٹھا ہو. یہ سب سے اہم چیز ہے, کیونکہ ہر کوئی مسلمان شرابی تو ہوتا نہیں ہے. کئی مسلمان تو ایسے ہیں جو شراب کو دیکھے بھی نہیں ہیں, یعنی کہ پینے کی نیت سے کئی مسلمان ایسے ہیں. دوسرا, بہت سے مسلمان, ہر مسلمان والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا نہیں ہوتا ہے. تیسرا, ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوک کرنے والا نہیں ہوتا ہے. لیکن چوتھا جو اہم پوائنٹ ہے وہ دل میں کینہ کپٹ لے کر گھومنا. اس کے اندر ہر نیک سے نیک انسان بھی ملوث ہوتا ہے. آپ کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے کے لوگ کہتے تھے نا, دل اللہ رب العالمین کا گھر ہے, تو وہ پتہ آج چلتا ہے کہ اگر دل آپ کا صاف ہوگا, بغض, حسد, کینہ, کپٹ, کسی کے لیے جلن, ان تمام چیزوں سے اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہے. اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی بھی نہیں ہوگا. تو اپنے دل کو تمام تر کی شر, برائی, حسد, کینہ, کپٹ, جلن, تمام چیزوں سے صاف کر دے. کسی کے بھی لیے اپنے دل میں حسد نہ رکھے, برائی نہ رکھے, تاکہ آپ ہمیشہ محبت سے رہیں. تو یہ چوتھی چیز میں لوگ بہت زیادہ ملوث ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل پر لے کر ان سے بات چیت نہیں کرنا, ان کے لیے دل میں الگ الگ طریقے کے خیالات لانا. تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو بالکل پسند نہیں ہے, اور ان لوگوں کی اللہ رب العالمین بخشش بھی نہیں کرتا ہے. تو سب سے اہم پیغام جو رمضان المبارک کا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپ کی کس سے بات چیت بند ہے, اپنے بھائی سے بات چیت بند ہے, اپنے گھر والوں سے غلط رویے ہے, ماں باپ سے نافرمانی ہے, شراب کے عادی ہو, یا قطع رحمی ہو چکی ہے, کسی سے اچھے طریقے سے سلوک نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کو ختم کیجئے. بات چیت چالو کر دیجئے, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. آپ کو پتہ ہے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بہتر شخص وہ ہے نا جو پہلے سلام میں پہل کرے. اگر کسی کے درمیان بات چیت بند ہے تو جو سلام میں پہل کرے وہ بہتر شخص ہے. تو اپنے آپ کو بہتر شخص بنائے. اللہ رب العالمین, اللہ کو راضی کر لیجئے, ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو راضی کر لیجئے. رمضان کی اہم ترین جو پیغام سب سے پہلا ہے وہ آپ اپنے دلوں کو ایک دم اچھے طریقے سے صاف کر لیجئے. آپ روز گھر میں صبح اٹھ کر جھاڑو مارتے ہوں گے, جھاڑو مارتے گھر کو صاف کرتے ہیں, تو یہ دل بھی ایک گھر ہے جسے آپ کو ڈیلی صاف کرنا ہے. اگر آپ صاف نہیں کرو گے, اس کے اندر کینہ, کپٹ, بغض, جب اس کے اندر کچرا بھر جائے گا تو آپ مہر لگا دی جائے گی آپ کے دل پر, پھر اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہونے والا نہیں ہے. تو رمضان المبارک کے مہینے میں آپ جس سے ناراض ہے, روٹے ہوئے, تمام لوگوں کو منا لیجئے, اور ہمیشہ جیسے اگر آپ سے کسی کے ساتھ غلط تعلق ہو جائے معافی مانگ لیجئے. معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے. وہ آپ آپس میں محبت کو قائم رکھیے. جیسے ہی غلطی ہو فوراً معافی مانگ. کوئی بھی انسان رمضان تک زندہ رہے ایسا بھی ضروری نہیں ہے. تو جیسے ہی غلطی ہو ویسے ہی معافی مانگ لیا کرے. اور اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے, اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے زندہ رکھا ہے, آپ کو اس کی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو ختم کریں اور اپنے دل کو بالکل صاف کر لیں. تمام لوگوں کے لیے سب سے پہلے ہی اپنے ہی گھر سے چالو کریں. اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو اس سے بات چیت کریں, تمام طرح کی شر خلافات کو ختم کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان جیسے مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق